یا رسول اللہ مجھے بتائیے یہ شہد میٹھا کیوں ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کیوں نہ ہم اس سے پوچھیں جو اسے تیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کی زبان سے سچ نکلتا ہے، یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ تو اس وقت نبی کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا اور نہ مانے، میں اسی کو بلاتا ہوں، وہی آ کے بتائے گی۔ اب نبی کریم نے ندا دی، آواز دی، اے شہد کی مکھی دوڑتی ہوئی نبی کریم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، مکھی حاضر ہے۔ اب نبی کریم فرماتے ہیں مجھے یہ بتا، یہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے تیرا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، کڑوے کڑوے پھلوں سے رس چوستی ہوں، وہ رس لا کر اپنے تھنے میں بند کر دیتی ہوں، جب بند ہو جاتا ہے کوئی کام نہیں کرتی، اس کے گرد گھومنا شروع کرتی ہوں، گھومتی ہوں، تیرے دشمن پہ لعنت بھیجتی ہوں، تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ۔ جب تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں تو یہ کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، ایک مکھی اگر درود پڑھ کے مٹھاس میں کڑوے رسوں کو بدل سکتی ہے تو پھر ہماری مصیبتیں درود سے کیوں نہیں آسانیوں میں بدلتی؟ بے شک۔ صلوات پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر درود صرف ہم نہیں پڑھتے۔ مجھے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا، ہمارے حضور خطیب تھے، میرے خیال میں بزرگوں نے سنا ہوگا، بڑے فلاسفر قسم کے بندے تھے، منطق اور فلسفہ میں بولتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک محفل برپا تھی، اس محفل میں پروفیسر افراد، بڑے بڑے لوگ تشریف فرما تھے، جواب دے رہے تھے، نوجوان سوال کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر کہتا ہے، ایک پروفیسر سے جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، تو بچے نے کہا اے پروفیسر صاحب میرا بھی ایک سوال ہے، تو جو نا سامعین کی میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے بھی اس سوال کا جواب چاہیے۔ اب پروفیسر نے کہا بیٹا بول۔ اب بچے کو دیکھ کر اس نے کہا بیٹا بول کیا سوال ہے؟ بچے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے پروفیسر مجھے بتا میرا اللہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ اس ٹائم میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب پروفیسر بچے کی طرف بھی دیکھتا ہے، عوام کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ بچہ تھا، سوال اس نے کون سا کیا؟ بچے کی طرف، کبھی عوام کی طرف، کبھی بچے کی طرف، کبھی عوام کی طرف۔ اب پسینہ پیشانی پہ پسینہ آ چکا ہے، بچے کو دیکھ کر کہتا ہے بچہ یہ کیسا سوال ہے؟ اب بچہ کہتا ہے پروفیسر صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تو کہے گا نہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ اللہ پاؤں رکھتا ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے، مجھے پتہ ہے تیرے ذہن میں یہی بات چل رہی ہے، لگتا ہے تو نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں میرا اللہ کیا کر رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے پروفیسر میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ خود محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے والا ہے۔ میرے دوستو ہماری زبانیں خاموش کیوں؟ تو ایسا درود پڑھیں کہ بقیہ میں جناب سیدہ سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید سے کل آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے کبھی نہ ملنے دیجیے، اور حق چھپنے بھی نہ دیجیے اگر آپ جانتے ہو تو۔ لیکن کریم اللہ سے ندا ہے میرے اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حق چھپ جائے؟ تو بعید نہیں، کریم اللہ فرمائے کہ میرے انبیاء محنت کرتے گئے، انبیاء کے دشمن چھپاتے گئے۔ قرآن جیسی بھی تاریخ ہے؟
انبیاء کی محنتوں کو دشمنوں نے چھپانے کی کوشش کی. آج جس محفل میں آپ تشریف فرما ہیں یہ مجلس حسینی، میں اپنے عقیدے کے مطابق اسے درس حسینی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اتنے بندے مومن مولویوں کی وجہ سے، ہم طالب علموں کی وجہ سے نہیں ہوئے جتنے مومن مجلس کی وجہ سے ہوئے. جتنا اثر یہ مجلس رکھتی ہے اتنا اثر علماء کی زبان سے نہیں نکلا، انتہائی معذرت سے. مجلس کی وجہ سے کئی ایسے گھر ہیں جو محمد و اہل بیت محمد کے در پہ آئے. اب رہب والا قصہ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تو وہ ڈھول پہ بھی لگ چکا ہے. وہ کہ جناب رہب نے وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے حق میں اولاد نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے پکڑا اور پکڑ کر لائے، آ کر کہا بابا جان یہ خالی جا رہا ہے تو ہم محمد و اہل بیت محمد کی توہین ہے. محمد و اہل بیت محمد کے در سے جو خالی چلا جائے تو یہ کوئی اچھا نہیں لگتا. اس وقت نبی کریم نے کہا بیٹا میں نے وہاں پہ لوح محفوظ پہ مطالعہ کیا، اس کے حق میں اولاد نہیں تھی. اب امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، دعا میں کرتا ہوں، نانا جان مطالعہ آپ کیجئے. ادھر حسین ابن علی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، ادھر نبی کریم نے مطالعہ کیا. کہا حسین اللہ نے 7 بیٹے لکھ دیے ہیں. یہ واقعہ اکثر چلتا رہتا ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، ڈھول پہ بھی لگ چکا ہے. یعنی ایسے واقعات پہلے ذاکرین سنایا کرتے تھے تو یہ واقعات سن کر لوگ اس طرف راغب ہوتے تھے اور راغب ہو کر منتے مانگتے تھے. میرے اللہ حسین بادشاہ کے صدقے مجھے بیٹا دے، میں اگلے سال اس بیٹے کو مجلس میں لے کے آؤں گا. اب مجھے بتائیں کسی بندے نے کسی مدرسے کی منت مانگی، میں خود ایک طالب علم ہوں. یعنی یہ مدرسہ حسینیہ بہت بڑا انسان کے لیے معجز نما ہے. یعنی یہاں پہ انسان کے لیے بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کے در سے مجھے اولاد ملی ہے اور یہاں سے ملتا ہے. تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں جب بھی آئیں اس مجلس میں اپنی گود کو پھیلا کے بیٹھے اور جو دل میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مولا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہاں سے میں خالی نہیں جانے والا. مولا اگر اور خالی نہیں گیا تو میں کیوں خالی جاؤں. مولا جو بھی آپ کے در پہ آیا ہے وہ خالی نہیں گیا. تو گود پھیلا کے انسان کو بیٹھنا چاہیے. تو صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ. میں عرض کر رہا تھا لوگ چھپاتے آئے، لیکن یہ مجلس حسین جو ایک سال میں 10 دن ہوتی ہے ان کے چھپے ہوئے سے وہ گرد و غبار اٹھا کے اس کو سامنے کر دیتی تھی کہ یہ لوگ جتنا مرضی چھپا لیں. اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اللہ کا ذاکر محمد اہل بیت محمد سے بڑھ کے کوئی نہیں. اب آپ ذرا آ جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہت چھپانے کی کوشش کی. تاریخ آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف ہمارے برادران کی ہے، 3 جلد میں حضرت محمد مصطفیٰ کے خلقت سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر آخر تک انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ آئے. جب دنیا پہ آئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ماں انتقال کر گئے. ڈیوٹی دادا کے پاس آئی، انتقال کر گئے. اب ڈیوٹی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئی. یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بخاری والوں نے کیا کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دادا انتقال کر چکے تھے تو
تو ایک داعیہ آئی، جو ہے سامنے کی ایک داعیہ آئی، جب وہ آ رہی تھی ایک خچر پہ، تو ان کا وہ خچر کمزور تھا، چلنے سے عاجز تھا، بڑی مشکل سے میں ایسے کہوں کہ وہ پہنچی۔ اب نبی کریم کو گود میں لیا، گود میں لے کے جا رہی تھی، وہ خچر تیز تیز چلنا شروع ہوا۔ اب اس نبی کی برکات سے اس خچر میں بھی طاقت آ گئی۔ اب نبی کریم کو لے کے اپنے گھر میں گئی، جب گھر میں گئی تو جس گھر میں جا رہی تھی اس گھر میں ایک کھجور تھی جو سوکھ چکی تھی، جس کے اوپر پھل نہیں تھا، ایک بکری تھی نیچے دودھ نہیں تھا۔ اب مورخ لکھ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو وہ لے کے جا رہی ہے، تو میں یہاں پیاس کرتا رہتا ہوں، مورخ جتنا بھی چلاک تھا، جتنا بھی چست و چلاک تھا، جتنا بھی شاطر تھا، لیکن کمزوری اپنی یہاں پہ چھوڑ گیا ہے، کمزوری چھوڑ گیا ہے۔ چور جتنا بھی شاطر ہو، کوئی نہ کوئی کمزوری چھوٹ ہی جاتی ہے۔ یہاں پہ مورخ سے یہ کمزوری چھوٹ گئی، وہ کہہ رہا ہے کہ کمزور خچر پہ آئی، جب گئی طاقتور ہو گیا، جب گھر میں گئی کھجور سوکھی ہوئی تھی وہ خشک ہو گئی، کھجوریں آنا شروع ہو گئی، محمد مصطفیٰ کو لے کے گئی، وہ جس بکری کے نیچے دودھ نہیں تھا دودھ آنا شروع ہو گیا۔ یہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ کو لے جانے والی داعیہ نے پالا۔ اب یہاں پہ پردہ ڈال رہا تھا، حقیقت پہ پالنے والا تو کوئی اور تھا۔ میں کہتا ہوں مورخ تیری سوچ کو سلام ہے، لیکن وہ کریم بھی تو موجود ہے جو تیرے پردے کو اٹھائے گا۔ تم نے تو کہا کہ محمد مصطفیٰ کو اس نے پالا، اب میں یہاں پہ عرض کروں گا اے عقل کے اندر محمد کو اس نے نہیں پالا، بلکہ محمد کی وجہ سے یہ پل رہی تھی۔ محمد کی وجہ سے یہ پل رہی تھی۔ جب محمد کو لینے کے لیے گئی کچھ نہ تھا، جب لے کے آئی سب کچھ رہا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ پردے ڈلتے آئے، لیکن کریم اللہ یہ پردے اٹھاتا ہے، یعنی حق کو باطل پہ، یہ باطل حق پہ باطل کو چڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مورخین کی کلمے ہر دور میں بکی رہی، ہر دور۔ صلوات پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ حضرت عمران علیہ السلام جن کو ابو طالب کہتے ہیں، ابو طالب ان کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نام تو عمران ہے۔ ابو طالب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا۔ اب بھی عرب میں یہ ایک صفت موجود ہے کہ شریف لوگ اپنے جو شریف بیوی ہوتی ہیں اپنے شوہر کا نام اپنے بڑے بیٹے کے نام سے لیتی ہیں۔ اے فلاں کے پاس وہاں پہ ابو طالب۔ آج بھی اگر کوئی بڑا بیٹا ابو محمد، ابو علی، ابو حمزہ، ابو جواد، یہ عرب کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام، اب ہماری تاریخ میں ہمیں علماء نے محمد اہل بیت محمد نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ پالنے والے ابو طالب تھے۔ انہوں نے ایسا پردہ ڈالا کہ جناب ابو طالب کو کافر قرار دے دیا، کافر قرار دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس محمد نہیں پلے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے پھر واضح کر دیا، اللہ عزت کا یتیم فاوا، اے محمد میں نے تجھے پالا، اے محمد میں نے تجھے پالا، اے محمد پریشان اور بھی بہت ساری نعمات تجھے دوں گا، میں نے تجھے پالا، تیرے پاس گود نہیں تھی گود دی، تیرے پاس سایہ نہیں تھا سایہ دیا، تجھے رزق دیا، اے محمد میں نے تجھے اور ڈھیر ساری نعمات سے نوازنا ہے، میں نے تجھے اور ڈھیر ساری نعمات دینی ہے۔
اب یہاں پہ کریم اللہ نے پردہ اٹھا دیا، پردہ اٹھا دیا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب تو کافر تھے، تو پتہ چلا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے پالا، پتہ چلا اللہ کبھی کسی کافر کو فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل تھا، اس لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد میں نے تجھے پالا۔ بزرگ گرامی، ہر دور میں پردہ ڈلتا ہے، لوگ باطل کو اوپر کرتے آئے ہیں، کلمے بکتی آئی ہیں، ہر دور میں یہ سلسلہ رہا ہے۔ اور بڑے آسان انداز میں محمد مصطفیٰ کو جناب ابو طالب نے پالا۔ مشکلات بھی تھی، آسانی خود اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ میں کسی مشکل میں ہوں، حالانکہ ساری رات پہرا دیتے تھے، ساری رات پہرا دیتے تھے، اور صرف پہرا نہیں دیتے تھے بلکہ بستر بھی تبدیل کرتے تھے۔ ایک دن جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کیا ماجرا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، کبھی محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر طالب کے بستر پہ سلا رہے ہیں، کبھی طالب کو اٹھا کے عقیل کے بستر پہ سلا رہے ہیں، کبھی علی کے بستر پہ سلا رہے ہیں، ساری رات بستر تبدیل کرتے رہے۔ فاطمہ بنت اسد نے دیکھ کر کہا اے ابو طالب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بچوں کو سونے بھی دیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے عقیل و طالب و جعفر کی ماں، میں دیکھ رہا ہوں کافر دیکھ رہے ہیں محمد کو، اگر یہ شب خون مارے میرا علی و طالب و عقیل و جعفر جاتا ہے تو چلا جائے، آمنہ کا لال بچ جائے، اللہ کی توحید بچ جائے۔ میں تو اللہ کی توحید کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی بڑی پہروں سے، بڑی مشکلات سے اپنے آپ پہ مشکل ظاہر ہونے نہیں دی، پال رہے تھے۔ اور لوگوں نے کتنا آسانی سے کہہ دیا کہ جناب محمد مصطفیٰ کہیں اور پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کو فرعون نے پالا، قرآن مجید میں ہے موجود، اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کی مخالفت کی تو فرعون نے کہا اے موسیٰ میں نے تجھے پالا تھا، اے موسیٰ میں نے تجھے پالا تھا، تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے کہ میں نے تجھے پالا تھا۔ تو میں کہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کہ پالا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کریم اللہ نے واضح کر دیا لم یجد کا یتیما فآویٰ، اے محمد میں نے تجھے پالا، یعنی ابو طالب کا فعل کو اپنا فعل قرار دیا اور فرعون کے فعل کو فرعون کا فعل قرار دیا۔ ابو طالب جو پال رہے تھے وہ اللہ پال رہا تھا۔ ابو طالب بھی کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، ابو طالب اسے کہتے ہیں جو علی کا باپ ہے، تو جو سامعین کی جو علی کا باپ ہے، اور ابو طالب علیہ السلام کی کوئی عظمت کم تو نہیں ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے دروازے پہ آئیں اور اجازت مانگ کر اندر جائیں، اگر محمد مصطفیٰ کہیں مسند پہ تشریف فرما ہوں، جناب سیدہ تشریف لائیں تو محمد مصطفیٰ مسند کو چھوڑ دیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مسند پہ تشریف فرما ہوں، امیر کائنات تشریف لائیں تو بی بی مسند چھوڑ دیں، اور امیر کائنات مسند پہ تشریف فرما ہوں، ابو طالب تشریف لائیں تو علی ابن ابی طالب مسند چھوڑ دیں۔ وہ ہستی ہے ابو طالب۔ میں ایسے عرض کروں گا کہ ابو طالب وہ ہستی ہیں جن کے لیے علی بھی اٹھتے ہیں، بطول بھی اٹھتی ہے، محمد بھی اٹھتے ہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء اٹھتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب اپنی ہی مسجد میں بیٹھ کے
چندہ مانگ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، اور وہ نبی کی حدیث ہے بھی صحیح، جس نے ایک یتیم کو پالا اس پر جنت واجب ہے۔ کوئی کسی یتیم کو پالتا ہے تو اس پہ جنت واجب ہے، نبی کریم کی حدیث ہے۔ وہ مسجد میں مانگ رہا تھا چندہ کہ میرے پاس اتنے یتیم ہیں مدرسے میں، تو کوئی بندہ اس نبی کریم کی حدیث پہ عمل کرے تو ایک ماننے والا تھا جناب ابو طالب کا، وہ چلا گیا، گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے یہ بتا کہ تیرے نبی کی یہ حدیث ہے کہ جس نے ایک یتیم کو پالا اس پر جنت واجب ہے، اگر یہی تیرا محمد یتیم ہو اور ابو طالب پالے تو کیا خیال ہے؟ تو گرامی ہر دور میں پردے ڈلتے آئے، کربلا پہ بھی مسلمانوں نے بڑا پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو جناب صغرا سلام اللہ علیہ کے گلے میں باہیں ڈال کر اصغر چمٹ گیا تھا اپنی بہن سے۔ تو جناب صغرا نے کہا تھا بابا آپ جبر کیوں کرتے ہیں، اب اصغر نہیں جانا چاہتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے کان میں کوئی جملہ کہا تھا، جناب علی اصغر نے چھوڑا، پھر اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی۔ بی بی صغرا نے پوچھا کہ بابا آپ نے کہا کیا ہے؟ تو اس وقت مولا نے کہا بیٹا میں نے اصغر کے کان میں صرف اتنا کہا ہے اے اصغر تیری وجہ سے کربلا کی گواہی بلند ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے، ظلم کیا گیا ہے اصغر تیری وجہ سے۔ اور یہی جناب علی اصغر کربلا کے میدان پیاسے تھے، اس اصغر کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی تھی حسین ابن علی کی سکینہ۔ اور کہتی تھی مجھے کہیں سے پانی ملے، میں اپنے اصغر کو پانی پلاؤں۔ اپنے بابا کے پاس آتی ہیں، آگے کہتی بابا کہیے نا چچا عباس کو پانی لا کے دیں۔ جناب حسین ابن علی سکینہ کی طرف بھی دیکھتے اور عباس کی طرف بھی دیکھتے، ایک دم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ 40 بچے اکٹھے بی بی سکینہ کے ساتھ جناب عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خالی برتن ہے، بچوں کی زبان پہ العطش العطش کے جملے جاری ہیں، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب ان بچوں میں سے جناب عباس نے جناب سکینہ کو اٹھایا اور اٹھا کر حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کرتے ہیں آقا دیکھیے بچے کتنے پیاسے ہیں اور سکینہ کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ بی بی کہتی ہاں بابا میرا اصغر بھی پیاسا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ میرا بھی نہ بچے تیرا بھی نہ بچے، بیٹا دیکھ کے بھیجنا، ہو سکتا ہے میرا عباس بھی نہ بچے تیرا اصغر بھی نہ بچے۔ مل گئی اجازت، جناب عباس چل پڑے کربلا کے میدان کی طرف۔ اب تاریخ کے جملے ہیں، جناب عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب گئے ہیں تو کربلا سے ملعون دوڑتے ہوئے کوفے تک جا پہنچے، جو بندے زیارات پہ گئے ہیں۔ یعنی جناب عباس کی اتنی دہشت تھی، جناب عباس علیہ السلام کا علم لہراتا ہوا نہر فرات پہ پہنچا۔ اب حسین بادشاہ کی نظر علم پہ تھی اور بی بی زینب عالیہ کی نظر حسین پر تھی۔ سکینہ بھی کبھی کبھی علم کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم جناب عباس علیہ السلام نے پانی بھرا تو قبلہ حضرت سنسیدی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں 400 تیر اندازوں کے تیروں کے نشانے مشرق کی طرف پڑے۔
مشرق چھلنی کر دی، جناب عباس کے بازو کٹ گئے۔ سکینہ جو دیکھ رہی تھی نا علم کو، علم پہ نظر تھی نا بی بی سکینہ کی، علم نظر نہیں آیا، جھک گیا۔ بی بی دوڑ کر آئی اپنے بابا کے پاس، آ کر کہتی ہے بابا مجھے علم نظر نہیں آیا، علم کہاں گیا؟ اب جناب حسین ابن علی رو رہے تھے اور رو رو کر کہہ رہے تھے بیٹا اب شاید عباس نہ آئے۔ اب بی بی کیا کہتی ہے بابا اگر میرا عسکر جاتا ہے تو چلا جائے، بابا میرے چچا عباس کو واپس بلا لیجئے، بابا میرے چچا عباس کو واپس بلا لیجئے، میں خیمہ گاہ میں عجیب ماحول دیکھ رہی ہوں، جب سے آپ کا چہرہ میری پھپھی نے دیکھا ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہے عباس نہیں رہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اب میری پھپھی خیمہ گاہ میں ساری مزدوروں کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دے رہی ہے، اے مزدوروں جب میں مدینہ سے چلی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ کی چادروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک میرا عباس زندہ ہے، بابا آج وہی میری پھپھی ہے، آج انہی خیمہ گاہ میں وہی خطبہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیویوں میں زینب چادروں کی امانت، چادروں کی ضمانت واپس لیتی ہوں، ہر بیوی اپنی چادر کی خود ضامن ہوگی کیونکہ میرے عباس نہیں رہے۔